میں مزاق کرتا ہوں تو تبلیغ ہمارے بزرگوں نے بتایا، وہ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا شب جمعہ میں اپنی حرم محترمہ کے پاس جاؤ، جو بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ مجاہد پیدا ہوگا۔ ادھر سے کوئی بلوچ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو جزا خیر دے، میں حیران تھا یہ تبلیغی میں کوئی مجاہد پیدا کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ شب جمعہ یہ مدنی مسجد چلے جاتے۔ کہتے میں اللہ کو پہلے حیران تھا کہ یہ تبلیغیوں میں مجاہد کیوں نہیں ہے، آج آپ نے مسئلہ آسان کر دیا کہ شب جمعہ میں یہ ہوتے ہی نہیں ہے، شب جمعہ مدنی مسجد یا مکی مسجد چلے جاتے ہیں۔ بہت پیدا ہو، ابھی آدم علیہ السلام اگر آ جائے دنیا میں وہ بھی حیران ہو گیا کہ محنت بڑی اخلاص والی تھی۔ ابھی اگر دنیا میں آ جائے 18 کروڑ 20 کروڑ تو آپ کے بغل ہے دیش کے، کہ میں نسوں بھلا آسوں پیدا کر سوں چھوڑ سوں نام بالکل پوچھو سے بھی نہیں۔ بھئی یہی ہے، آدم علیہ السلام کو لائے بلائے جائے گا، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پروٹوکول کے ساتھ ان کا اعزاز اور احترام اور اکرام، اور ان کو اسی طرح کہا جائے کہ جنت میں آپ چلے جائیں۔ اللہ کی شان ہے، غریبوں نے جب روزہ رکھنا شروع کر دیا تو دن بڑے لمبے ہو گئے۔ جب غریبوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، فقیروں نے مسکینوں نے، تو دن چھوٹے نہیں بہت بڑے لمبے ہو گئے۔ میں آپ کے ہاں آ گیا، پاکستان میں سفر کرتا رہتا ہوں، اور اب تو سیزن ہے مولویوں کا، اور اس موقع پر ختم بخاری، ختم مشکات، ختم کتاب الآثار، ختم جلالین، اور ختم اللہ کو بلا کر قید بغدادی، اور ختم قائد یسن القرآن، یہ سارے کے سارے ختم ہوتے ہیں، اور ان ختموں نے ہمیں ختم کر کے چھوڑ دیا ہے۔ آپ حضرات سو تو نہیں رہے، اگر آپ سو رہے تو پھر میں بھی تو کرایہ کا ٹٹو تھوڑی ہوں، مجھے بھی اللہ کا بھلا کریے کہ کچھ اپنا کام کرنا ہے۔ جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں وہ فارغ نہیں ہیں، وہ ابھی سے اللہ کا بھلا کرے، ان کی محنت ابھی شروع ہوگی، وہ فارغ نہیں ہوئی۔ صرف یہ ہوا مولانا میزان الرحمان صاحب اور دیگر حضرات نے 10 سال آپ کو رکھا، 8 سال رکھا، اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے لین پہ چلایا ہے، آپ کو مطالعہ کا طریقہ آ سکتا ہے، اور مطالعہ التمییز بین المعلوم و بین المجہول، معلوم اور مجہول میں فرق کرنا، کون سی چیزیں آپ کے مطالعے سے حل نہیں ہوتی بڑے علماء سے حل کرائیں گے، اور کون سے چیزیں حل ہو جاتی ہیں وہ اب مطالعے پر انہوں نے آپ کو لگا دیا۔ اس سے پہلے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ ان درجوں میں آپ مطالعے کے قابل نہیں تھے۔ دور حدیث میں اب اساتذہ کا اعتماد ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت آ گئی کہ آپ اہل مطالعہ بن گئے اور آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، اب آپ فارغ ہو گئے علماء کرام، میرے پاس بھی ہوتے ہیں طلبہ حدیث پڑھنے والے، تقریباً 500 سے زائد ہوتے ہیں، لیکن میں حلفیہ آپ کو بتاتا ہوں، ہر ہفتے میں ہر جمعے میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو 2 رکعت نفل بھی پڑھا کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر کے چلتے پھرتے درود بھی پڑھا کرو، کہ فراغت کے بعد اللہ پاک آپ کو میدان دے دے، اور آپ کو طلبہ دے دے، مدرسہ دے دے، مسجد دے دے، قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دے، بخاری شریف آپ کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میرے خیال میں بات لمبی ہو جائے گی۔ جہاں انسان کو شاگرد مل جاتے ہیں تو آدمی بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے برابر کے امام اوزاعی اور سفیان ثوری اور امام ابو ثور بہت بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کو میدان نہیں ملا، شاگرد ان کو نہیں ملے، وہ سارے جا کر کے دفن ہو گئے۔ ابو حنیفہ آسمانوں پہ سیر کر رہا ہے، مزہ کر رہا ہے، اس کو شاگرد ملے۔ اور پھر مزے کی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست شاگرد ملے۔ صحابی کا معنی شاگرد کے، پہلے حضرت کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، اور اس کے بعد تابعین کے زمانے میں شاگرد کو کہا جانے لگا صاحب، صاحبان، صاحبین، جیسے امام ابو حنیفہ کے صاحبان صاحبین۔ پھر اس کے بعد تیسرے دور میں شاگردوں کا نام بن گیا تلمیذ، تلمیذ تا کے زبر کے ساتھ، لمز یلمز تلمیذا، لیکن طلباء کے اندر غرور تھا تو اس تا کے زبر کو زیر کے ساتھ بدل دیا، تلمیذ کر دیا اس کو۔ غرور تو ہوتا ہے، غرور تو آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مینڈک چھوٹے سے پانی میں ہوتا ٹر ٹر کہتے ہیں، میں نے سمندر تو بہت دیکھا، لیکن میرے اس گٹر والے اس سمندر کے برابر کائنات کے اندر کوئی سمندر نہیں، حالانکہ کوئی چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو طلبہ میں جب فخر و غرور ہو گیا متاخرین کے زمانے میں، پھر اس تلمیذ کو تلمیذ کر دیا، تلمیذ کو تلمیذ تا کو زیر دے دیا، تا کو کسر دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد فارسیوں کا اور ہمارے بلوچوں کا دور آ گیا تو ہم نے اس کو تلمیذ اور تلمیذ کو چھوڑ کر کے شاگرد۔ اصل مسئلہ یہ ہے
استاد ہوتا ہے شاہ، اور گرد شاہ، تو گرد شاہ کو شاگرد ہم نے کر دیا. یہ ہمارے بلوچیوں کا لفظ ہے اور فارسیوں کا لفظ ہے. استاد شاہ ہے اور اس کے دائیں بائیں جو طلبہ بیٹھے ہوئے وہ اس کے ارد گرد ہیں، وہ اس کے شاگرد ہیں. تو گرد شاہ کو شاگرد کر دیا. اور اب تو مسئلہ ہو گیا اسٹوڈنٹ. اب تو مسئلہ ہی ہو گیا، نہ صحابی رہا، نہ صاحب رہا، نہ تلمیذ، نہ شاگرد. اب تو اسٹوڈنٹ ہی اسٹوڈنٹ ہے. آپ حضرات یہاں انگریزی بھی آپ کیا بولی جاتی ہے بنگالی زبان کے ساتھ ساتھ. مجھے تو یہ چیزیں نہیں آتی، اس لیے عرض یہ کیا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد ملے، حضرت کو شاگرد ملے، ایسے شاگرد ملے کہ استاد جب گفتگو کر رہا ہے نا، استاد جب کچھ پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، یہ صلوات سریہ ہے، ان میں آہستہ قرات ہوتی ہے. دوسرا صحابی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں بالکل خاموش رہتے تھے یا آپ کچھ پڑھتے تھے ظہر میں اور عصر میں؟ فرمایا کہ آپ پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے لیکن آہستہ. تو دوسرے صحابی نے کہا بما کنتم تعرفونہ، آپ کے پاس کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے، آپ کیسے پہچانتے کہ حضرت تلاوت کر رہا؟ تلاوت تو سنائی نہیں دیتی تھی. فرمایا کننا نعرفہ باضطراب لحیتہ، داڑھی کے بال حرکت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. واہ، استاد شاگرد استاد کے چہرے کو بھی شاگرد دیکھ رہے. کننا نعرفہ باضطراب لحیتہ، ہمیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بالوں کی حرکت سے پتہ چلتا تھا کہ آپ خاموش نہیں ہے، زبان مبارک ہلا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں. داڑھی کے بالوں سے اس وقت پتہ چلے گا جب داڑھی ایک مٹھ تو ضرور ہوگی نا. اور اگر داڑھی اس قسم کی ہو جیسے آم چوسنے کے بعد اس کے ریشے رہتے، اس داڑھی کا کس کو پتہ چلتا؟ میرے کچھ اشارے بھی ہوتے، اللہ کے بندو اس کو بھی سمجھ لیں. آپ سمجھے؟ جی ہاں. تو داڑھی کے بال تو اس وقت سمجھ میں آئیں گے کہ جب کہ داڑھی بڑی ہوگی، ایک مٹھی تو ہوگی. اور پھر یہ بھی معلوم ہونی چاہیے حنفیہ کے صحیح قول کے مطابق ایک مٹھی داڑھی ہے، اور ما زاد علی الخبزۃ، مٹھی سے زائد یہ مکروہ تنزیہی. دونوں روایتیں اوفر اللحى واحفوا الشوارب، آپ داڑھی بڑھا دو، مونچھوں کو گھٹا دو. اور دوسری روایتیں ان عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من طولها ومن عرضها، آپ داڑھی کے دائیں بائیں سے بھی کاٹتے تھے، سامنے حصے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے تھے. اب روایت یہ ہے کہ آپ کاٹتے بھی تھے اور فرما رہے کہ اس کو داڑھی کو بڑھا بھی دو. تو یہی ہے کہ ایک مٹھی بڑھا دو اور اس سے زائد کو گھٹا دو. دونوں روایتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گئی. دونوں روایتیں اللہ کا بھلا کریے کہ ٹھیک ہوگی. اصل میں علم کے لیے عقل بھی چاہیے. یہ عقل اللہ نے ابو حنیفہ کو دیا ہے، یہ عقل اللہ پاک نے ابو حنیفہ کو دیا. ہمارے بعض ساتھی اللہ آپ کو بھلا کر آپ دیکھیں گے ایسے پاؤں پھیلا کر کے سے کھڑے ہوتے کہ نیچے سے کار بھی گزر سکتے. آپ سمجھ، ادھر یہ ہے کہ پاؤں کو پاؤں سے ملا دو، اور ادھر یہ ہے کہ کندھے کو کندھے سے ملا دو. اب آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کو ہٹا دو حضرت. ادھر آ جاؤ، ادھر ہو جاؤ. اب کندھا کندھے سے ملے، ادھر اب کندھے کندھے سے ملے اور پاؤں پاؤں کے مقابلے میں ہو تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلے میرے برابر کھڑے ہو جائے دونوں. اور اب ہمارے پاؤں ٹچ نہیں ہے، بالکل ٹچ ہونے کے قریب ہے، اور یہ پاؤں محاذات ہے، بالمقابل ہے، اور ہمارے کندھے مشاعر ملے ہوئے ہیں، کندھے ہمارے بالکل ملے ہوئے. لیکن اب اس کو اس طرح پر آج کو اب یہ کہ میں نے اس طرح کیا، کندھا اس سے ملا تو ادھر بھی اس سے آپ جو نہیں ہے، اگر اس سے کندھا ملا تھا تو ادھر سے نکل جاتا، اور ادھر کندھا ملا تھا تو آدمی خود 4 فٹ کی، بیوی 7 فٹ کی، کیا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ عقل ابو حنیفہ کے پاس ہے، یہ عقل ابو حنیفہ کے پاس ہے.
اور کوئی کہتا ہے کہ کانوں کے لو تک ہاتھ لے جاؤ، کوئی کہتا ہے کانوں کے اوپر لے جاؤ، اور کوئی کہتا ہے کندون تک لے جاؤ. اب کہتے ہیں وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے. اس نے جو روایت دیکھی وہی ٹھیک ہوگی، باقی سارے کے سارے ضعیف ہے. اس کو جو کسی نے بتا دیا. ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کے لو کے برابر، لو والی روایت پر اوپر آپ کی انگلیاں کانوں کے برابر اور آپ کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، تینوں روایتیں ٹھیک ہیں. غلط کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے پاس اتنی بڑی داڑھی والا وہ دبئی میں لے کر کے آگئے، کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ لوگ رفع یدین میں وائل ابن جوہر کی روایت کو چھوڑ رہے ہیں. وائل ابن جوہر، میں نے کہا اللہ کے بندے جوہر تو سوراخ کو کہتے ہیں، وائل ابن حجر. اب اس نے اردو ترجمہ پڑھا ہے تو وائل ابن حجر کو کہہ رہے وائل ابن جوہر، وائل جو سوراخ کا بیٹا ہے. میں نے کہا کہ آپ سوراخ کے بیٹے ہوں گے، وہ وائل ابن حجر. یہ حال ہے. یہ بڑے بڑے محدثین بنے ہوئے اور ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ درودوں کا اہتمام کریں گے اور سلام کا اہتمام کریں گے، اور یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں گے مسلسل، تاکہ اللہ آپ کو میدان دے دے. اور اس وجہ سے بخاری جہاں سے شروع ہے باب کیف کان بدء الوحی، بدایت وحی ابتداء وحی مکہ میں ہے، لیکن باب کیف کان بدو الوحی کہ وحی کا ظاہر ہونا، پھیل جانا پوری دنیا کے اندر. بدو الوحی مدینے میں ہوا، مدینے میں انصار آپ کو شاگرد ملے. مکہ کے اندر آپ کے لیے میدان موافق نہیں تھا. مکے کو کعبۃ اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر کے رو رو کر کے فرما رہے ما احبک و اطیبک الیہ، تو کتنا مجھے محبوب ہے، کیسا پاکیزہ شہر ہے، لیکن میری قوم چھوڑ نہیں رہی ہے. میں محمد رو رو کر کے آپ کو چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں. یہ بخاری کے اندر موجود ہے. مدینہ کے اندر آپ کو شاگرد ملے، آپ کو شاگرد ملے، اور ساتھ ساتھ اگر میزان الرحمن اجازت دے دے تو یہ بھی ہے کہ خلافت یا آپ کے علماء کا حق ہے. آپ کو کہا گیا کہ نہیں، آپ کا کام ہے صرف 6 نمبروں تک رہو، بس. آپ کو کہا صرف 6 نمبر. خلافت اور سیاست باطن دو ہے. سیاست سے مراد سیاست شرعی ہے، علماء سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں، اور اگر سیاست کاذب ہے تو ایسی سیاست لعنت ہے. یہ آپ کا حق ہے. 800-900 سال تک ہماری حکومتیں ہوئی. 800-900 سال حکومت میں صرف 11 چوریاں ہوئی. کوئی مولوی اٹھے مجھے بتائیں، 11 چوریاں صرف ہوئی. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ صرف اپنے تک محدود نہیں رہیں گے. اللہ نے آپ کو یہ بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاست یہ کتابیں دی. آپ امت کے مقتدی بنیں گے، آپ امت کے پیشوا بنیں گے. آپ کی ذمہ داریاں وہی ہوں گے. باب کیف کان بدء الوحی، وہ مکہ میں ہوا. باب کیف کان بدو الوحی، وحی کا ظہور مدینے کے اندر ہوا. اور پھر طلبہ اس بات کو سمجھے، بنگالی برمیوں کے غریبوں کے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا آپ کے پاؤں سے بڑھ کر پٹھان کا ہاتھ ہوتا. کبھی پٹھان دیکھے؟ پٹھان دیکھا آپ نے؟ اور لمبے تھڑنگی بلوچ دیکھے؟ آپ کے پاؤں سے ان کا ہاتھ زیادہ لمبا اور مضبوط اور موٹا ہوتا ہے. تو اب یہ ہوگا لتم البنجالی، بنگالی نے تماچا مارا، کیا ہوگا؟ یہ مار دیا، سمجھے؟ اور لتم الہندوستانی، ہندوستانی نے تماچا مارا، کیا ہوا؟ اور لتم الپٹھان، پٹھان نے مارا تو فوقذہ موسیٰ، موسیٰ نے انگلیوں کو جمع کر کے مارا، فقضا علیہ، فوراً وہ مر گیا. اس لیے فعل کے اندر قوت آتی ہے فاعل سے، فعل کے اندر قوت آتی ہے فاعل سے. فعل کی عظمت بڑھ جاتی ہے. الاسناد للتعظیم وللتحقیر، مختصر المعانی آپ نے پڑھا ہے. اب جو پہلی آیت ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ اوحینا کی جو اسناد نسبت ہے یہ تعظیم اور عظمت کے لیے. میں عظیم اللہ، عظیم قرآن اور عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم شب قدر میں، عظیم رمضان کے مہینے میں، عظیم مکہ میں، عظیم مدینہ میں، عظیم محمد کے پاس عظیم امت کے لیے بھیج رہا ہوں. اس کا ترجمہ یہی ہے. جو ساتھی فارغ ہو گئے وہ اس بات کو سمجھ لیں. عظیم قرآن، عظیم اللہ کی جانب سے، عظیم اللہ کی جانب سے، عظیم جبریل کے ذریعے سے، اور عظیم شب قدر میں، عظیم رمضان کے مہینے میں، عظیم مکہ میں، عظیم مدینہ میں، عظیم محمد کے پاس، عظیم علماء کے لیے. بخاری تو آپ پڑھیں گے، اور کون پڑھے گا؟
قرآن و سنت تو آپ ہی پڑھیں گے، اور کون پڑھے گا؟ دوسرا تو قرآن و سنت یہی پڑھے گا۔ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، پھر بھی بہت بڑا مولوی بنا ہوا ہے، اور اس کی باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں، اور وہ خلق خدا کے رہنما بھی بنا ہے، پیشوا بھی بنے، مقتدا بنے۔ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو، بہشت کو کہتے ہیں بہشت۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، مگس کو مکھی کو باغ میں جانے نہ دو، اس لیے کہ پروانوں کا قتل ہوگا، پروانے تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس باغ، یہ جو باغ علوم کا جو باغ ہے محمد رسول اللہ کا لگایا ہوا باغ، اس کے اصل پاسبان آپ ہے، علماء ہے۔ اس لیے مگسوں کو اندر جانے نہ دو، مکھیوں کو اندر جانے نہ دو۔ خیر، اس لیے طلبہ سے پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جائیں گے مدرسہ دارالعلوم زکریا، کیا نام مدرسے کا؟ مرکز الشیخ زکریا۔ زکریا بننے میں وقت لگے گا، نہ میزان الرحمان زکریا ہے، نہ مولوی منظور زکریا ہے، نہ سلیم اللہ خان زکریا ہے، نہ حضرت اقدس میرے شیخ مفتی سعید پالمپوری زکریا ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مولانا محمد عثمان وہ زکریا ہے، نہ مولانا یونس جمفوری رحمۃ اللہ علیہ وہ زکریا۔ زکریا بننے میں وقت لگے گا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ الحدیث کا لفظ، شیخ الحدیث کا لفظ ہر اردو کا پٹا استعمال کرتا ہے، لیکن یہ لفظ صرف شیخ الحدیث مولانا زکریا کو جچتا ہے۔ یہ لفظ اس کے لیے، یہ لفظ اس کے لیے، جیسے کہ ہم لوگ تو خیال نہیں کرتے، کالا سا رنگ کا ہوتا ہے، ہم لوگ بلوچ کہتے ہیں نور محمد، بالکل کالا سا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نور الدین، نور اللہ، نور محمد۔ لفظ نور حیران ہے کہ یا اللہ کس بلوچ بنگالی کے ساتھ میں پھنس گیا ہوں۔ لفظ نور اتنا پریشان ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ نے مجھے محمد رسول اللہ کے لیے اور قرآن پاک کے لیے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اللہ نور السماوات، یہ نور پاک پروردگار آپ کو جچتا ہے، محمد کو جچتا ہے، آسمانی کتابوں کو جچتا ہے۔ بلوچ اور بیروئی اور بنگالی کے پاس میں کدھر آ کر کے پھنس گیا، کالے سے رنگ کا، نور اللہ، نور محمد، نور الدین۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، یہ جو انبیاء جن کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، كَمَا أَوْحَيْنَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا تُوحَىٰ بِهِ كَمَا أُوحِيَ نُوحٌ، آپ پر اس طرح اذیتیں تکلیفیں آئیں گے جیسے نوح اور یہ 12-13 انبیاء۔ اصل میں یہی انبیاء 12-13 اولو العزم یہی ہے۔ اب جو سعودیہ کا جو اتفاق ہے مفسرین کا وہ اسی پر ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اگر من بیانیہ لے لیں گے تو سارے انبیاء اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کرو، وہ کون ہے؟ من الرسل، رسول، وہ سارے کے سارے ہو گئے۔ دوسرا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بعض الرسل، یہ بعض الرسل مفسرین اسی کو ترجیح دیتے ہیں، یہی ہے بعض الرسل جو اس آیت کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں انہیں پر آئی ہے، اور آپ رگڑا کھائیں گے، لتاڑیں گے اپنے آپ کو، انشاءاللہ دنیا کے مقتدی اور پیشوا بنیں گے۔ تقی صاحب اس طریقے پر تقی نہیں بنا ہے، شیخ الاسلام اس طرح نہیں بنا ہے، اور مفتی سعید اس مقام پر اس طرح نہیں پہنچا، یونس جمفوری رحمت اللہ علیہ وہ اس مقام پر اس طرح نہیں پہنچا۔ بڑی محنتوں کے بعد میں نے ابھی آپ کا چونکہ سبق چل رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی عبارت ہے، لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض۔ میرا بیٹا بھی مفتی ہے، بیٹے سے میں نے کہا کہ یار میں دبئی گیا تھا کئی زمانے پہلے، یہ عبارت نکالی تھی، یہ عبارت نکالو، تو ان کے پاس کمپیوٹر ہوتا، ہم لوگ کمپیوٹر جانتے نہیں، ایسے ٹر لیپ ٹاپ کمپیوٹر کیا 2-3 گھنٹہ، کہتے استاد جی ابا جی نہیں مل رہی یہ عبارت۔ میں نے کہا قسم اٹھا کر کے آپ کو کہتا ہوں، شرح المہذب عقیدۃ الطحاوی کی جو شرح ہے عبارت ہے اس میں، لیکن میری کتاب دبئی میں رہ گئی، تو عبارت نکال اپنے کمپیوٹر پر، کہتے کمپیوٹر ٹر کر رہا ہے، باقی عبارت نہیں نکالا، عبارت نہیں آ رہی ہے۔ وہ جا کر کے سو گئے۔ میں نے کہا 1000 روپے آپ کو دے دوں گا، انعام چائے دے دوں گا، یہ عبارت نکالو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جا کر کے رات کو 1 بجے 2 بجے سو رہا ہے، میں نے مغرب سے لے کر کے بخدا شرح المہذب کو دیکھا، 415 صفحہ پر
14 صفحہ پر جا کر کے عبارت مجھے مل گئی. وہ رات کو 1:30 بجے 2 بجے آرام کر رہا تھا, جا کر کے کس کر کے میں نے تھپڑ مارا. میں نے کہا یہ دیکھ تمہارا کمپیوٹر کا ٹر ہو گیا, یہ عبارت ہے نہیں. تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اس لیے آپ عظیم ہیں. اس کے بعد پھر میں کتاب کا ربط آپ کو بتا رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات, پھر انما الاعمال بالنیات نقل کر دی کہ عمل یہ پورا کا پورا کتاب الایمان خود عمل ہے. وہ قول و فعل, فعل اور عمل ایک ہے. تھوڑا سا فرق ہے کہ فعل عام مطلق ہے اور عمل اخص مطلق ہے. ایمان عمل ہے, کتاب العلم علم عمل ہے, طہارت عمل ہے, صلاۃ عمل ہے, زکوٰۃ عمل ہے, حج عمل ہے, صوم عمل ہے, پھر اس کے بعد معاملات عمل ہے, ملاقات عمل ہے, اور پھر آپ کے غزوات عمل ہے. یہ پوری کتاب ہو گئی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار انما الاعمال معتبرۃ تعتبر بالنیات, نیت پر. نیت جس کی پکی عمل پکا, نیت پکی عمل تھوڑا بہت زیادہ, نیت کچی عمل بہت زیادہ, کچھ بھی نہیں.